اسٹیج پر تشریف فرما مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب ضلع اور مختلف اضلاع تحصیلوں کے ذمہ داران، قائدین، عمائدین اور میرے سامنے تشریف فرما انتہائی قابل تکریم، قابل تعظیم بزرگوں، بھائیوں، علماء، ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں اس حادثے اور سانحہ پہ اس کی مذمت کرتے ہوئے ان کے لیے دعا گو ہوں، اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائے، اور اس کے بعد آپ احباب کی بیداری پہ، آپ کے جاگتے رہنے پہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ باقی گفتگو شروع کرنے سے پہلے برادر ذی وقار پروفیسر نجیب اللہ طارق صاحب حافظہ اللہ تعالی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث فیصل آباد، انہوں نے اپنی گفتگو میں فرمایا تھا برداشت کر لو گے، برداشت کی نہیں، آئیڈیل سمجھ کے رہنمائی سمجھ کے، صرف برداشت نہیں، حقائق ان کو تسلیم بھی کرنا چاہیے، ماننا بھی چاہیے، حقیقت یہی ہوتی ہے۔ تو ان کے پاکیزہ جذبات کی میں قدر کرتا ہوں اور انہیں سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ حضرات، بلا شبہ یہ سانحہ عین عید کے موقع پہ آیا، اور پھر رات کو جنازہ ہونا تھا 9:30 بجے، مگر یہاں ہسپتال سے ڈیڈ باڈیز نہ مل سکیں، لیٹ ہوا، اور یہ ایک جنازہ صبح 8 بجے ہوا، ایک جنازہ رات 11 بجے، دونوں جنازے۔ یہ ایک میرے خیال میں اس کا سبب تھا، تاہم جو قریبی لوگ تھے وہ پہنچ گئے تھے، وہ پہنچے، قریبی جتنے دیہات تھے وہ رابطے میں تھے، وہاں موجود تھے، فللہ الحمد۔ ہماری قسمت، میں تیار تھا اس وقت، انہوں نے روکا کہ ابھی تو ڈیڈ باڈی نہیں مل رہی، اس لیے ہم رہے ہیں، ورنہ یہ جنازہ ہم تو کوشش کرتے ہیں مسلک اور جماعت کا، عام جنازہ بھی ہو پورے ضلع میں ہم پہنچتے اللہ کے فضل و کرم سے، تو یہ تو ہماری غیرت اور ایمان کا تقاضا تھا اور ہے۔ حضرات، اس پر میں 11 تاریخ کو مرکز کے حکم پہ ناظم اعلیٰ نے حکم دیا کہ لاہور میں میٹنگ کرنی ہے رات کو، بہتر ہے پہلے آپ وہاں سے ہو کے جائزہ لے کے آئیں۔ میں نے شارٹ نوٹس پہ ماموں کانجل سے نکلا ہوں، میں نے فون کیے، اور مجھے خوشی ہے، اس موقع پہ نام تو نہیں میں لے سکوں گا سب کے، مگر خوشی ہے کہ عین ادھر میں پہنچ رہا ہوں موٹر وے پہ، ادھر ساتھ فون کر رہا ہوں، اتنے تھوڑے نوٹس پہ جس کثیر تعداد میں آپ احباب نے محبت دی، یہاں شہروانا پل پہ 10-12 گاڑیوں میں یہ انتظار کر رہے تھے، امیر تحصیل اس گاؤں کے باہر آ کے انتظار کر رہے تھے، باقی احباب مسجد میں وہاں تشریف فرما تھے۔ اس سے مجھے حوصلہ ملا کہ انشاءاللہ کامیابیاں ہمارا قدم چومے گی۔ بلا شبہ اگلے ہی روز جماعت کے چیف آرگنائزر علامہ ابتسام لائی ظہیر حفظہ اللہ وہ تشریف لائے، ان کے لیے بھی ہم دعا کو اللہ صحت سلامتی عطا فرمائے، ان کے آنے نے بھی اس کیس کے اندر جان پیدا کی۔ اور اسی روز تنظیمی اختلاف کے باوجود علامہ طارق محمود یزدانی اپنے رفقا کے ساتھ آیا۔ میں یہ بتلا کر خوشی محسوس کر رہا ہوں، مسلسل صبح سے لے کے رات تک مختلف اضلاع سے تعزیت کے لیے قافلے پہنچتے رہے، نوبت یہاں تک پہنچی کہ میں نے جو یہ وقوع ہوا ناظم اعلیٰ کو رات 1 بجے اطلاع دی کہ ابھی تک کوئی جنازہ رات نہیں ہو سکا، صبح کی ابھی مجھے اطلاع نہیں ملی، اس وقت تک مجھے اطلاع نہیں تھی کہ صبح جنازہ کتنے بجے کرنا ہے۔ تو انہوں نے فی الفور پنجاب کے جو وزیر داخلہ ہیں عطاء اللہ طارق، ان سے رات 1:15 بجے رابطہ کیا، 1 بجے مجھے فون کیا کہ وزیر داخلہ سے رابطہ ہو گیا ہے، پہلے فون انہوں نے اٹھایا نہیں، اب فون کر دیا ہے، اور انشاءاللہ اس معاملے میں، اس کیس میں وہ پوری مدد فرمائیں گے۔ میں جب یہاں اس گاؤں میں گیا
اور اپنے اس شہید بھائی شہد منج رحمہ اللہ جو بہت مخلص انسان دوست، غریب دوست اور مسلک کا دیوانہ پروانہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث کا کارکن اور اہل حدیث یوتھ فورس کا ذمہ دار تھا، اس کے اہلیہ بیوہ ان کے پاس جا کے حقیقت حال کچھ پوچھی۔ میں اس موقع پہ اپنے تحصیل کے تمام رفقائے کا، جن میں میاں حبیب اللہ صاحب اور یہ تحصیل کے امیر مولانا اشرف جاوید صاحب، مولانا احمد وقاص صاحب، اسی طرح ملک عبدالحفیظ صاحب اور اس میں دوڑ دھوپ کرتے ہوئے ملک سکندر حجاب، یہ اور باقی سارے دوست، انہوں نے اچھی محنت کی، مینج کیا۔ ہمارا وہ پیغام گیا۔ میرے یہاں پہنچنے کے بعد میں لاہور میں تقریباً 11:30 پہنچا ہوں، 11:15 بجے سی پی او فیصل آباد کا فون آ گیا کہ جناب یقین رکھیں 100% انشاءاللہ قاتلوں کو گرفتار کریں گے۔ آپ جس انداز سے گاؤں پہ چڑھ دوڑے ہیں کوئی نیا مسئلہ نہ بنے۔ مجھے سچی بات ہے کچھ لفظ پہ تکلیف بھی، میں نے کہا میرا کوئی کارکن کسی کو پتھر بھی مارے گا تو مجرم عبدالرشید حجازی ہو، میرا کارکن گاؤں میں کسی کو پتھر بھی مارے گا تو مجرم عبدالرشید حجازی ہوگا۔ اگر دوسری طرف سے آپ ہمیں دھمکانا چاہتے ہیں لاشیں اٹھانے کے بعد تو اس تجربے کے لیے ہم تیار ہیں، مت ڈرائیے گا اس بات سے۔ پھر انہوں نے کہا نہیں تھوڑا آپ جس بات سے نیچے آئیں، بلا شبہ ہم میں ہیں، ہم آپ کے ساتھ کامیاب پر دیکھا ہوگا۔ انہوں نے پھر ایک وہ میسج بھی دیا ہے سوشل میڈیا پہ، چونکہ سی پی او صاحب کو کورونا ہوا، وہ کرنٹینہ میں ہے، یہ جو اس وقت کمان کر رہے ہیں یہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے رائے صاحب، یہ میرے سے رابطے میں رہے۔ اور اس کے بعد سے وہ پھر ان کا فون آیا مسلسل رابطے میں کہ یہ علامہ صاحب کو آپ روکے۔ میں نے کہا حضرت یہ نہیں ہوگا، جمعرات کو ہم پھر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا میں نے جمعرات کا وہ اعلان کیا، وہ شیڈول بھی رہے گا، علامہ صاحب کا شیڈول بھی قائم رہے گا، لیکن پھر وہی بات دہراتا ہوں ہماری طرف سے نہ آغاز ہوگا نہ خرابی ہوگی انشاءاللہ۔ تو خیر اس کے بعد یہاں سے جا کے ہم نے میٹنگ کی، ناظم اعلیٰ صاحب نے میٹنگ بلائی اور دوبارہ وزیر داخلہ سے پھر رابطہ کیا کہ جناب اب تک کیا اپڈیٹ ہے، اپڈیٹ ملنی چاہیے۔ تو اس کے بعد مجھے یہ بھی خوشی ہے تو رات کو وفد پہنچ رہا ہے تو دوپہر کو پہنچ رہا ہے، انتظامیہ اس سے ذرا گھبرائی ہے، ہوتا بھی ہے کہ تیز ہو جائیں تو گاؤں میں اور معاملہ نہ ہو، آپ ہمیں انویسٹیگیشن کرنے دیں۔ میں نے کہا جی مجرم تو پکڑے۔ کل اطلاع مل گئی تھی مجھے شام کو کہ ایک مجرم گرفتار ہوا ہے، مگر اس سے تو ہمیں تسلی نہیں ہو سکتی تھی۔ رات تک پھر مجھے یہاں دوستوں نے بتایا یہاں جڑا والا سے کہ یہاں مقامی انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے مجرم پکڑے۔ پھر سی پی او صاحب کا 12:30 بجے فون آیا کہ 10 منٹ میں ویریفائی کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ 1:15 بجے انہوں نے مجھے بتایا کہ 4 مجرم آپ کے گرفتار ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی کہا جی آپ کے وہ سارے مجرم گرفتار ہو چکے ہیں، چونکہ وہ 6 تھے۔ اس پہ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آپ کے لیے میں نے دعائیں کی، ہم سب نے، میں نے اکیلے نہیں، ہم سب نے دعائیں کی کہ آپ کے جاگنے سے اللہ نے کرم فرمایا۔ پھر ان کا اس پہ اصرار تھا، یہ ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، معذرت سے یہ بجا فرماتے ہیں عجیب اللہ صاحب، یہ سوشل میڈیا کے پہلوان، ان کو کوئی شوق ہے بات کا بتنگڑ بنانا، بات کو اٹھائے چلے جانا، ایک کو بڑھانا ایک کو گرانا، نیچا دکھانا۔ مجھے افسوس ہے، میں کہتا ہوں ایسے موقع پہ مخلص کارکنوں کی شہادت پہ سیاست کا سوچے، اس آدمی کی زندگی پہ لعنت ہو۔ ایسے موقع پہ اللہ کی قسم ہم تو خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ ہماری خواہش تو یہ ہم منزل پہ پہنچے، میرا دشمن بھی اس میں معاملت کرے گا تو میں اس کے جوتے بھی اپنے سر پہ اٹھانے کو تیار ہوں۔ ہمیں تو مقصد ہے، اس پہ پوائنٹ سکورنگ نہیں چاہیے، نہ کرنی چاہیے۔ آج بھی میں حیران تھا، مجھے دکھ بھی ہو رہا تھا، میں نے اس کو چھیڑا نہیں ہے۔ ایک صاحب ادھر سے لکھ رہے ہیں مکواڑا میں تو جناب دھوپ کا سورج چڑھا ہوا ہے، جڑا والا میں بادل کیوں چھائے ہوئے ہیں۔ ایک اور طرف سے کو کہہ رہا جی جڑا والا میں اکثر بدل ہی ہوتے ہیں۔ کچھ اللہ کا خوف کریں، کچھ سمجھیں، کچھ سوچیں۔
کوئی جماعتوں کی حکمت کو بھی دیکھا کریں، کوئی جماعتوں کی پالیسی کو بھی دیکھا کریں. کیا آپ نے ٹھیکہ لے لیا ہر بات پہ تنقید اور تنقید کیے جانا؟ حق یہ تھا سمعنا و اطعنا، حق یہ تھا. ہم کہتے فیصلہ آباد امین پور بازار جاؤ، آپ کہتے آمین. ہم کہتے جڑا والا گلا منڈی جاؤ، آپ کہتے آمین. کس نے آپ کو یہ حق دیا ہے؟ آپ اس پہ تبصرہ کریں. کیا ہم آنکھوں سے اندھے ہیں، عقل سے کورے ہیں، یا ہم محب وطن نہیں ہیں، محب مسلک نہیں ہیں، محب دین نہیں ہیں، شہداء سے تعلق نہیں رکھتے ہیں؟ ہم ایسے ہی فیصلے کر لیں گے؟ حضرات ان حالات میں بارش بھی تھی، وہاں چیکڑ بھی تھا، مگر کیچڑ بھی تھا وہاں. اگر یہ صورتحال نہ بنتی، مجرم نہ پکڑے جاتے، اجلاس ادھر ہی ہوتا. اس کے بعد ان کی یہ بات مناسب تھی. ہم بلا وجہ انتظامیہ کو الجھانا بھی کوئی عقل مندی نہیں سمجھتے. ان کو موقع دیں گے کہ جائیں آپ انکوائری کریں. ہاں البتہ جیسے شاہ صاحب نے فرمایا اس پہ میں ضرور یہ کچھ کہنا چاہوں گا کہ ایف آئی آر کے اندر اس پہ بھی ہمارے دوستوں نے بڑی تباہ آزمائی فرمائی ہے. اللہ معاف کر دے، بس یہی کہوں، اللہ معاف کر دے. ہر بندہ اس پہ تباہ آزمائی نہ فرمائے، تباہ آزمائی نہ فرمائے. اللہ دلوں کے حال جانتا ہے، اللہ دلوں کے حال جانتا ہے. ایسا نہ کیجئے میری ایک بات سے کہیں پورے کیس کا نقصان ہو جائے. ایسا نہیں کرنا. آپ کو نصیحت کروں گا کیس کے متعلق اور اس تحریک کے متعلق کوئی کارکن کسی قسم کا تبصرہ نہ کرے. بس میری یہ درخواست ہے، میری یہ درخواست ہے. امید آپ اس کو قبول فرما رہے ہیں، اس پہ مہربانی کیجیے. اور یہ جہاں تک یہ ہے کہ شاہ جی رات میں نے سی پی او صاحب کو آج شاباش ویل ڈن، آپ نے مجرم پکڑے ہیں تو ویری گڈ، اچھی بات، اپریشیٹ کرتے ہیں، اپریشیٹ کرتا ہوں. ساتھ یہ بھی میں نے کہا جناب ایف آئی آر میں جو میری وکلاء کی ٹیم ہے وہ بتا رہی ہے 7ATA لگایا جانا مناسب ہے، 7ATA لگایا جا سکتا ہے. ہمارے بڑے سینئر وکیل سپریم کورٹ کے ہیں اور کسی زمانے میں اہل حدیث یوتھ فورس کے وہ صدر بھی رہے ہیں اسلام آباد کے، وہ بھی مسلسل رابطے میں، اور بھی وکلاء ہمارے ساتھ رابطے میں. انشاءاللہ آج یہاں جانے سے پہلے 2 ٹیمیں تشکیل دے کے جائیں گے، ایک جڑا والا سے بندہ، ایک فیصلہ آباد سے. ایک ہم دیکھیں گے کہاں سے لگانا ہے، جو کیس کی اپ ڈیٹ ہمیں ساتھ ساتھ بتائے گا. اور ایک لائرز فورم وکلاء کی ایک ٹیم انشاءاللہ وہ بھی آج اس کے بعد یہاں مشاورت کر کے 1-2 دن میں اس ٹیم کو بھی کریں گے. یہ ٹھیک ہے، ہم وکلاء پہ بوجھ نہیں ڈالیں گے مسلکی ہونے کا، ان کو آنے جانے کے اخراجات دیں گے، ان کی فیس بھی ادا کریں گے. اور انشاءاللہ یہ کیس ہم اللہ کی رحمت سے جماعت کی طرف سے لڑیں گے. ایک اور مس انڈرسٹینڈنگ پھیلائی گئی ہے، اس کی وضاحت کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں. سرکاری اہلکاروں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جناب شاہد منج تو اہل حدیث ہے، راشد ڈوگر کی فیملی تو کٹر بریلوی ہے. میں نے کہا جی آئی نو ہم ویری ویل، اندھے نہیں ہے، خوب جانتا ہوں، مجھے پتا ہے یہ شاہد منج اور راشد ڈوگر 2 جسم ایک جان تھے، اور اسی کی وجہ سے اہل حدیث ہوا تھا یہ بندہ. فیملی بلا شبہ بریلوی ہے، لیکن میں یہاں یہ اعلان کرتا ہوں، ابھی خوشی محسوس کر رہا ہوں، قاری صاحب نے ان کے بھائی جو پہنچے ابھی یہاں، پتہ نہیں، میں نے کہا تھا وہ آ جائیں، نہیں آئے تو آ جائیں گے ابھی انشاءاللہ. ان سے بات کروائی اور نے کہا جس راستے پہ ہمارا بھائی تھا اور جس محبت سے آگے آؤ بیٹا جی، ایسے بٹاؤ جگہ دے اتفاق سے برخوردار موقع پہ ہی تشریف لے آئے. یہ آپ نہیں سمجھے کیا کہنا چاہ رہے تھے مجھے، شاید آپ نہیں سمجھے وہ مجھے کیا کہنا چاہ رہے تھے. میں نے کہا نہیں جناب، اس بیٹے سے میری بات ہوئی ہے،
اس نے کہا ہمارے بھائی کا راستہ جو تھا ہم اس راستے سے جدا نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ اور میں ابھی یہ بیٹا پہنچ گیا ہے، اس سے پہلے میں اعلان کر چکا ہوں یہ کیس ہم جماعت کی طرف سے لڑیں گے انشاءاللہ۔ اور 788 میں نے سی پی او صاحب سے بھی کہا کہ فارغ ہو کے ایس پی صاحب سے بھی میٹنگ کریں گے اور انشاءاللہ لگوا کے چھوڑیں گے۔ البتہ آپ کو ذہنی طور پہ تیار رہنا ہوگا۔ جا فرمایا میرے سرپرست اعلیٰ سید سبتین شاہ صاحب نے کہ ابھی تو بسم اللہ ہوئی ہے، اللہ کا شکر پہلا مرحلہ کامیاب ہوا، مجرم گرفتار ہوئے، اب ہے مجرموں کو کیفر کردار تک اور منطقی انجام تک پہنچانا، اور یہ مرحلہ مشکل ہوتا ہے، یہ مشکل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں اپنے رفقا کے ساتھ خادمین پنجاب اور مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کی رہنمائی اور سرپرستی میں اعلان کر رہا ہوں اس پہ جتنے بھی اخراجات اٹھے، میں عبد القدیر بھٹی میرے چھوٹے بھائی ہیں، جنہیں یہ بابا جی کہتے ہیں چھوٹے بھائی ہیں، انہیں میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میاں حبیب اللہ چپ رکھی چلو عبد القدیر بولی جائے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ جڑا والے کا کام ہے، انشاءاللہ یہاں سے ہی زیادہ خرچہ ہوگا۔ بھیک نہیں مانگیں گے، بھیک نہیں مانگیں گے، معذرت آپ کو تنگ بھی نہیں کریں گے، اگر نہیں ہوتا تو مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب اس پہ حاضر ہے، ضلع بھی حاضر اللہ کے فضل و کرم سے، ضلع بھر سے بھی کریں گے۔ پروفیسر صاحب چونکہ یہ بڑی ایک عجیب بڑے میں حیران ہوتا ہوں، سوشل میڈیا والوں نے اس کو بڑا طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے۔ پروفیسر صاحب اپنے بیٹے کے پاس عید کے لیے کینیڈا گئے ہوئے ہیں 15 دن کے لیے، وہ یہ بہت کم استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا میری طرح، تو یہاں ایک معاملہ تھا، اسی رات جس رات میں یہاں سے ہوتے گیا امیر محترم سے رابطہ کیا تو میں نے اس سانحہ کا بتایا، بہت ایک دفعہ تو وہ سکتے میں آئے، پریشان ہوئے اور ساتھ کہا ویسے تو مجھے آپ لوگوں پہ پہلے بھی اعتماد ہے، عقل، ہوش، جذبات قابو کر کے کیس کو لڑنا ہے، اور ناظم اعلیٰ قدم بقدم ساتھ ہیں۔ آج آنا بھی چاہ رہے تھے، باوجود روکا، ہم نے کہا کام پہلا ہو گیا، اگلے مرحلے میں آپ آئے، ابھی کام ختم تو نہیں ہوا۔ میں جو کرنا چاہ رہا تھا، رات جو منصوبہ تھا وہ ہم نے اوپر پہنچایا بھی، اگر آج قاتل گرفتار رات نہ ہوتے تو ٹھیک 1 ہفتے کے بعد شہداء کانفرنس 97 کنگا میں کرنی تھی اور پورے پنجاب کو اس میں ہم نے بلانا تھا، اور 1 ہفتے بعد سی پی او اور آئی جی کے دفتر کے سامنے دھرنا دینا تھا۔ اب وہ نوبت نہیں ہے اور جانا نہیں چاہتے، بلکہ ان کی ایفرٹس کو، ان کی کوششوں پہ اعتماد کرتے ہیں، بہت تیزی کے ساتھ، سرعت کے ساتھ۔ مجھے پتا ہے 40-42 ان کے رشتہ داروں کو اٹھایا، پھر مجھے یہ کہتے ہیں اب ہمیں کام کرنے دیں۔ ہم نے کہا جی دیکھیں، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، ہم تو مظلومت تڑپنے بھی نہیں دیتے، اب ہم نے تڑپنا تو ہے، تکلیف ہے، آپ ہماری تکلیف دور کریں۔ پہلی سٹیج اور پہلا مرحلہ پولیس نے کامیابی سے مکمل کیا، اس پہ ہم اعتماد کرتے ہیں، اور اگلے مرحلے کے لیے میں نے ساتھیوں سے بھی کہہ دیا، ایس پی صاحب سے بھی بات کریں گے، آپ کو بھی ہم یقین دلاتے ہیں۔ کوئی بندہ اور جی پرچے کا بیڑا اگر کرتا ہوگا پٹھا بہا دیتا، اور یار اتنی دور رہ جائے، مہربانی کریں، ہم اگر اس سے داغا کریں تو اپنے حقیقی بیٹوں سے داغا کریں، اللہ ہمیں پکڑے، وہ پتہ بھی نہیں ہوتا کون کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں لعنت اس بندے پہ، لعنت اس بندے پہ جس کی نیت میں 1% بھی کوئی ایف آئی آر کے بارے میں مسئلہ ہو، ایسے چھوڑ دینی، ایسے چھوڑ دینی، پتہ نہیں ہوتا حقائق کا، یہ لگائیں یہ کریں، نہ اندھے ہیں نہ عقل سے فارغ ہیں۔ میں بہت زیادہ تو نہیں کہتا، اس سے پہلے میرا تجربہ ہے، 2 جگہ پہ اس قسم کے کیس میں لڑ چکا ہوں، اللہ نے کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ ایک جگہ اکھڑ گیا تھا، اس کو رنگ یہی دے کے، یہ رنگ دے کے اکھڑ گیا تھا ایک جگہ پہ، وہ بندہ 10 سال کے بعد باہر آ گیا تھا۔ دوسری جگہ پہ مجھے ایک ریٹائرڈ پولیس آفیسر نے بتایا تھا اس کو یہ رنگ نہ دیں تاکہ جماعتیں ان کی سپورٹ پہ آئیں،
اگر منطقی انجام تک پہنچانا تو عقل سے ایف آئی آر کرواؤ. تو ایف آئی آر کروانے والے یہ برخوردار ہیں, انہوں نے وکلاء سے مشورہ کیا, یہ بیٹھے ان سے پوچھے, میں نے ایک لفظ بھی ان سے کہا, یہ بیٹھے میری تو انہوں نے گل بھی نہیں ہوئی, مگر عجیب ہے ہمارے یہاں فیصلہ ہے. ہاں مجھے ایک دوست نے پوچھا, نام نہیں معلوم گا, دوست نے کہا جی اس میں وہ رنگ نہیں دیا جا رہا. میں نے کہا بہت اچھا کیا اگر وہ نہیں دیا گا, یہ میں نے کہا, میں نے کہا بہت اچھا کیا, یہ عقل اور فکر کی بات ہے. حضرات جی وقار, میں اس موقع پہ پہلی بات تو کیس کے متعلق کوئی دوست سوشل میڈیا پہ بات نہ کرے, کسی کو ابہام ہے تو ہمارے فون کھولے ہمارے ساتھ بات کریں, یہ مہربانی کریں. ہاں مشورہ بھی دینا چاہے کوئی دوست دے, خلوص سے دے, ہم قبول کریں گے. میں اس موقع پہ پھر اپنے بھائی پروفیسر نجیب اللہ طارق کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. یہ میں نے چاہا جو میرے دل میں ہے, میرے دل میں تھا کہ فنڈز کا انتظام کر کے جانا ہے, مگر انہوں نے پہل کر کے نمبر بھی لیا, سبقت بھی لے گئے, ثواب میں بھی سب سے پہلے بڑھ گئے ماشاءاللہ. اور اس میں اپنے عزیز بھائی حاجی عبدالقدیر بھٹی صاحب, انہوں نے 1 لاکھ روپیہ دینے کا کہا, میاں آصف صاحب نے 20,000 روپیہ, تحصیل جڑا والا 1 لاکھ روپیہ, اور اسی طرح سمندری تحصیل 1 لاکھ روپیہ, سید ستین شاہ صاحب 1 لاکھ روپیہ, تحصیل پیر محل 50,000 روپے, ضلع ٹوبہ 50,000 روپے. یہ جو جہاں لوگوں نے اسلم چیمہ آپ تحصیل پیر محل سے اسلم چیمہ صاحب, چلو تو یہ کچھ نقد ہے, یہ یہاں جو ذمہ دار حبیب اللہ صاحب نے اس کو گن لیں, وہ لے لیں. تو میں ایک بار پھر آپ حضرات کا اور اس میں دلچسپی لینے والے کا, تحصیل جڑا والا کا بالخصوص, اور مجھے آپ یہ سن کے حیران ہوں گے, رات فون آ رہے تھے مختلف اضلاع سے, سب نے آنا, میں نے کہا نہیں, اگر ضرورت پڑی تو میرا پروگرام تھا ایک ضلع کو نمبر وار بڑھائیں, پروگرام یہ تھا. اگر لمبا ہو گیا کام, ایک ضلع کی آج باری, ایک دن شاید چھوڑ کے پھر ایک ضلع کی باری, لیکن ابھی یہ نوبت نہیں ہے. اللہ پاک فضل فرمائے, اللہ رحم کرے, لیکن آپ کو ہوشیار رہنا ہوگا, بیدار رہنا ہوگا. یہ وعدہ کرتے ہیں آپ؟ ہوشیار بھی رہیں گے, بیدار بھی رہیں گے, اور کیس کے لیے بے قرار بھی رہیں گے, اور اعتبار بھی کریں قیادت پہ انشاءاللہ. ہم وہ نہیں ہیں وہ ہوتے اس موقع پہ جب وہ علامہ شہید کا حادثہ تھا, تو ہمارے قائد بھی شہداء کے خون پہ قدم رکھ کے لیڈر بن سکتے تھے. حضرات میں سمیٹنا چاہتا ہوں, ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور پولیس کی اس ایفرٹس پہ انہیں شاباش دیتے ہوئے, مناسب ہے جو کام درست کرے انہیں شاباش بھی دینی چاہیے, اور ساتھ الارمنگ دیتے ہوئے کہ کیس کی سمتیں درست کریں, تفتیش اس کی درست ہو. یہ بڑا معاملہ اہم ہوتا ہے, اس کی جو وہ کیا لکھتے ہیں وہ ضمنی مناسب بھی ہے, لیکن انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جو ایک ٹیم بنائیں گے وہ ساتھ رہے, دیکھتی رہے, وقت پہ رہے. آپ بھی رابطے میں بھی رہیے اور دعائیں بھی کیجیے. اور اس بات سے بھی میں اتفاق کرتا ہوں جو ہمارے نائب اعلیٰ صاحب نے فرمایا کہ مسجد ایوب کا نام آج کے بعد مسجد شہداء اہل حدیث رکھا ہے, لیکن اس کے لیے ضروری ہے ان کی بیوہ کو بتا کر ان کو اعتماد ملے, یہ ضروری ہے. مقامی جماعت جو ہے بیسیکلی وہی ذمہ دار, مقامی جماعت کو اعتماد میں لے کر یہ بھی ہم کریں گے. اور اسی طرح ہمارا دوسرا شہید ساتھی راشد ڈوگر, جن کے بھائی ہمارے پاس ہیں, جتنا ہمیں غم دکھ اور درد شاہد منج رحمہ اللہ کا ہے, اتنا ہی رنج اور دکھ ہمیں راشد ڈوگر رحمہ اللہ کا ہے. یہ پوری جماعت برخوردار آپ کے ساتھ ہے, پوری جماعت آپ کے سر پہ ہے. آپ کے بھائی کا قتل ہمارے سر پہ, شاہد مند کا قتل ہمارے سر پہ,
डोगर बरादरान मुतमिर रहे, हमारे साथ राब्ते में रहे। इंशाअल्लाह पूरे खुलूस से जमात इस मुकदमे को लड़ेगी और मंतकी अंजाम तक पहुँचाएगी। अल्लाह जालिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाए। इजाज़ी साहब शेख अफजल एक्सप्रेस मीडिया में हो भी है, वो मंदा हो गया कल। हाँ जी हो रही है जो करनी गल थोड़ी तो हाँ जी मैं कर रहे हैं। इजाज़ी साहब नमाज थोड़ी लेट कर रहे हैं, अभी कर लेते हैं। इजाज़ी साहब आपने फरमाया कि पुलिस का जो इक़दाम है वो लायक तहसीन है, तो इस सिलसिले में आप ये बताना पसंद फरमाएंगे कि अगर पुलिस 780 नहीं अगर दफात लगाती तो इस सिलसिले में आपका जो एहतजाज है वो उसमें आप बताएंगे किस तरह एहतजाज आपका होगा, उसमें क्या चीज़ शामिल होगी? गुजारिश ये है, पहले ये शाह साहब ने बता दिया, मैंने भी कहा है कि हम 780 मुझे तवक्को चूँकि CPO साहब से बात भी हो गई है, SP साहब से अभी करेंगे। मेरा ख्याल है इसमें एहतजाज की नौबत नहीं आएगी। कम अज़ कम एक हफ़्ता हम इसमें देंगे, एक हफ़्ता देंगे 780 लगने में। एक हफ्ते तक नहीं लगती तो फिर हम एहतजाज का ऐलान करेंगे, शहादा कॉन्फ्रेंस रखेंगे या धरने का जो फैसला होगा वो इंशाअल्लाह मुशावरत करके उसका ऐलान कर दिया जाएगा। इजाज़ी साहब कुछ अफराद कह रहे हैं कि अहले हदीस जो है वो वाक़या को मजहबी और मसलकी रंग ले रही है, तो इस सिलसिले में आप बताएं ताकि मेरे ख्याल में ये मैंने देखिए बात ज़रा समझ ले आप, ये भाई बैठ जाओ, बात समझने वाली है। ये जो रंग दिया जा रहा है ये केस को खल्क मल्क करने के मुतरादिफ है। हमने कभी भी अगर हम चाहते तो हम मुकदमे ही में इसको मजहबी रंग देते, हमने मजहबी रंग ना दिया है ना देना चाहते हैं, लेकिन चूंकि वो हमारे भाई हैं, दोनों जमाती रिश्ता है, जमात के जिम्मेदार हैं, उनके दुख में हमें आगे बढ़ना ये हमारा अखलाकी और शरई फरीज़ है। और साथ सर ये भी बताना चाहिए कि हम इसको ना भी रंग दें या ना भी कहें अपने अल्फाज में, तो वो हमारे मजहबी वर्कर थे। हाँ ये तो है। और जब हम इसको लीड करेंगे तो वो महसूस करने वाले यही महसूस करेंगे। तो कॉमन सेंस की बात है। मुझे पता चला है कि ये इशू 3 साल से चल रहा था और खुफिया एजेंसियों ने अपने आला हुकाम तक ये बात पहुँचाई, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसके बाद ये सानिया हुआ। ये दुरुस्ता रात जो CPO साहब से मेरी बात हुई है, इशारे किराए से मैंने कहा ये मामला कल इसी नहीं हुआ, इससे पहले है जब ये मस्जिद के प्लाट को दूर में था तो वहाँ इनका मसला था, टेंशन थी, परेशानी थी। बेहतर यही होता है कि उस मौके पे अगर पुलिस या इदारे फिलफौर उस पर इन्वॉल्व हो जाएं तो मामला फिर गड़बड़ नहीं होता। जैसे शाह साहब ने मेरा एक यहाँ कॉल नकल किया है कि कानून हरकत में रहे तो खून ठिकाने रहता है, खून हरकत में नहीं आता। कानून खामोश हो जाए तो खून हरकत में आता, जो मुल्क व मिल्लत के लिए नुकसानदेह। जी ठीक है, कोई और बात ये उनके राशिद डोगर के चचा हैं और बैठ जाए भाई, बैठ जाए। सर ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਈਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੱਚਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮੇਨ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਥ, ਆਖਰ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਹੱਕ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ 10 ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ
ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਗਾ ਭਰਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਤਮਿਨ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਦੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੁਤਮਿਨ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ 4 ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ ये नोट करें जी, ये साफी हज़रात पे बड़ी अच्छी बात है। ये मुझे CPO साहब की तरफ से कहा गया कि आपका मुद्दई और राशिद डोगर उसकी फैमिली कट्टर बरेलविया का मामला मजबी न जाए। मैंने 2 बातें की आपके नोट्स में आनी चाहिए। मैंने कहा जी मैं मरकजी जमीयत अहले हदीस पंजाब का नौकर हूँ। पहली बात जेल में रखें, कोई कारकुन हमारी गिरफ्त से बाहर नहीं है, पहली बात। नंबर 2, ये तसव्वुर ही ना करें आपको मिसगाइड किया जा रहा है और इंतजामिया को हमें मुकाबले में खड़ा किया जा रहा है। अब सुन लीजिए लफ्ज़ आपने उनके, वो बच्चा भी अहले हदीस था, उनके वरासा अमलन फिजिकली अहले हदीस नहीं मगर अहले हदीस के साथ खड़े। एक बार ਇਹ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਖੁਦਾ ਸਹੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੱਲ ਅਗਲੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਨਾ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸੀ ਹੋਈ ਬਸ ਠੀਕ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ। ਈਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਦੂਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਫੁੱਲ ਇਮਦਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਰਹੀ। चल ठीक हो, जज़ाकल्लाह, ठीक हो। माशाअल्लाह। ये मैंने इसलिए कहा कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई जा रही थी, तो मैं आपके जरिए हुकूमती इदारों को बताना चाहता हूँ कतन ऐसा कोई मसला मुद्दई में हमारे दरमियान कोई खलीज ना है। हम एक पिच पे हैं, एक कदम पे हैं। इन दोनों बेटों का केस जमात इंशाअल्लाह जुर्रत और दलेरी से लड़ेगी। ठीक है, वुज़ू करने अज़ान होती है नमाज़।